دو قالب یکجان کشمیر اور پاکستان، پوری قوم یوم یکجہتی کشمیر منا رہی ہے۔ ملک بھر میں عام تعطیل، شہر شہر ریلیاں اور تقریبات۔ مظفر آباد میں انسانی ہاتھوں کی زنجیر بنا کر کشمیری بھائیوں سے اظہار یکجہتی۔ دنیا بھر میں مظلوموں کے لیے پرزور آواز، مقدمہ عالمی برادری کے سامنے اٹھایا جائے گا۔ کشمیری عوام کے حق خود ارادیت کی غیر متزلزل حمایت کا عزم۔ بھارت کشمیری عوام کو ریاستی جبر اور تشدد کا نشانہ بنا رہا ہے۔ اخلاقی، سفارتی اور سیاسی حمایت جاری رکھیں گے۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کا یوم یکجہتی کشمیر پر پیغام۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی، سروسز چیفز اور مسلح افواج کا کشمیری عوام کو خراج تحسین۔ جدوجہد اس وقت تک جاری رہے گی جب تک مقبوضہ کشمیر کو آزادی نہیں مل جاتی۔ وفاقی وزراء امیر مقام خواجہ آصف، عطا تارڑ، احسن اقبال اور اویس لغاری کا یوم یکجہتی کشمیر پر دو ٹوک پیغام۔ کہا، بھارت کشمیر میں انسانیت کا قتل عام کر رہا ہے۔ بھارتی مظالم کے خلاف پاکستان کبھی خاموش نہیں بیٹھے گا۔ سیاسی، اخلاقی اور سفارتی حمایت جاری رکھے گا۔ امریکی صدر کی غزہ کی پٹی پر قبضہ کرنے کی دھمکی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے نیتن یاہو سے ملاقات کے بعد پریس کانفرنس میں کہا، فلسطینیوں کے پاس غزہ چھوڑنے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں۔ بہت سے ممالک جلد ابراہم معاہدے میں شامل ہوں گے۔ سعودی عرب مشرق وسطیٰ میں امن کا خواہاں ہے۔ جلد سعودی عرب، غزہ اور اسرائیل کا دورہ کروں گا۔ امریکہ اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل سے نکل گیا۔ اونروا کی امداد بھی بند۔ صدر ٹرمپ نے ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کر دیے۔ سعودی عرب کا ٹرمپ کے بیان پر رد عمل۔ فلسطینیوں کو اپنی سرزمین سے بے گھر کرنے کا منصوبہ مسترد کر دیا۔ فلسطینی ریاست کے قیام تک اسرائیل سے تعلقات قائم نہیں ہوں گے۔ سعودی وزارت خارجہ کا دو ٹوک پیغام۔ اسماعیلی کمیونٹی کے روحانی پیشوا پرنس کریم آغا خان 88 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ پرنس کریم آغا خان چہارم کا انتقال پرتگال کے دارالحکومت لسبن میں ہوا۔ شاہ کریم نے 6 دہائیوں تک اسماعیلی کمیونٹی کی قیادت کی۔ پرنس کریم الحسینی نے پاکستان کی ترقی کے لیے مثالی خدمات انجام دیں۔ خدمات کے اعتراف میں نشان پاکستان اور نشان امتیاز سے نوازا گیا تھا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اظہار افسوس۔ کہا، دکھ کی گھڑی میں اسماعیلی برادری کے ساتھ ہیں۔ صدر مملکت سرکاری دورے پر چین پہنچ گئے۔ آصف علی زرداری کی چینی ہم منصب شی جن پنگ اور وزیر اعظم لی چیانگ سے ملاقاتیں شیڈیول۔ اقتصادی، تجارتی تعلقات اور سیکیورٹی تعاون پر تبادلہ خیال ہوگا۔ سی پیک اور دیگر ترقیاتی منصوبوں پر بھی بات چیت ہوگی۔ اور پاکستان میں کرکٹ کا رنگا رنگ میلہ سجنے کو تیار۔ چیمپئنز ٹرافی میں شرکت کے لیے پہلی غیر ملکی ٹیم پاکستان پہنچ گئی۔ نیوزی لینڈ ٹیم کو سخت سیکیورٹی حصار میں ایئرپورٹ سے ہوٹل پہنچایا گیا۔ کشمیری عوام کے حق خود ارادیت کی غیر متزلزل حمایت کا عزم۔ بھارت کشمیری عوام کو ریاستی جبر اور تشدد کا نشانہ بنا رہا ہے۔ اخلاقی، سفارتی اور سیاسی حمایت جاری رکھیں گے۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کا یوم یکجہتی کشمیر پر پیغام۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی، سروسز چیفز اور مسلح افواج کا کشمیری عوام کو خراج تحسین۔ جدوجہد اس وقت تک جاری رہے گی جب تک مقبوضہ کشمیر کو آزادی نہیں مل جاتی۔ وفاقی وزراء امیر مقام خواجہ آصف، عطا تارڑ، احسن اقبال اور اویس لغاری کا یوم یکجہتی کشمیر پر دو ٹوک پیغام۔ کہا، بھارت کشمیر میں انسانیت کا قتل عام کر رہا ہے۔ بھارتی مظالم کے خلاف پاکستان کبھی خاموش نہیں بیٹھے گا۔ سیاسی، اخلاقی اور سفارتی حمایت جاری رکھے گا۔ امریکی صدر کی غزہ کی پٹی پر قبضہ کرنے کی دھمکی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے نیتن یاہو سے ملاقات کے بعد پریس کانفرنس میں کہا، فلسطینیوں کے پاس غزہ چھوڑنے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں۔ بہت سے ممالک جلد ابراہم معاہدے میں شامل ہوں گے۔ سعودی عرب مشرق وسطیٰ میں امن کا خواہاں ہے۔ جلد سعودی عرب، غزہ اور اسرائیل کا دورہ کروں گا۔ امریکہ اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل سے نکل گیا۔ اونروا کی امداد بھی بند۔ صدر ٹرمپ نے ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کر دیے۔ سعودی عرب کا ٹرمپ کے بیان پر رد عمل۔ فلسطینیوں کو اپنی سرزمین سے بے گھر کرنے کا منصوبہ مسترد کر دیا۔ فلسطینی ریاست کے قیام تک اسرائیل سے تعلقات قائم نہیں ہوں گے۔ سعودی وزارت خارجہ کا دو ٹوک پیغام۔
اسماعیلی کمیونٹی کے روحانی پیشوا پرنس کریم آغا خان 88 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ پرنس کریم آغا خان چہارم کا انتقال پرتگال کے دارالحکومت لسبن میں ہوا۔ شاہ کریم نے 6 دہائیوں تک اسماعیلی کمیونٹی کی قیادت کی۔ پرنس کریم الحسینی نے پاکستان کی ترقی کے لیے مثالی خدمات انجام دیں۔ خدمات کے اعتراف میں نشان پاکستان اور نشان امتیاز سے نوازا گیا تھا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اظہار افسوس، کہا دکھ کی گھڑی میں اسماعیلی برادری کے ساتھ ہیں۔ صدر مملکت سرکاری دورے پر چین پہنچ گئے۔ آصف علی زرداری کی چینی ہم منصب شی جن پنگ اور وزیر اعظم لی چیانگ سے ملاقاتیں شیڈیول۔ اقتصادی، تجارتی تعلقات اور سیکیورٹی تعاون پر تبادلہ خیال ہوگا۔ سی پیک اور دیگر ترقیاتی منصوبوں پر بھی بات چیت ہوگی۔ اور پاکستان میں کرکٹ کا رنگا رنگ میلہ سجنے کو تیار۔ چیمپئنز ٹرافی میں شرکت کے لیے پہلی غیر ملکی ٹیم پاکستان پہنچ گئی۔ نیوزی لینڈ ٹیم کو سخت سیکیورٹی حصار میں ایئرپورٹ سے ہوٹل پہنچایا گیا۔ کشمیری عوام کے حق خود ارادیت کی غیر متزلزل حمایت کا عزم۔ بھارت کشمیری عوام کو ریاستی جبر اور تشدد کا نشانہ بنا رہا ہے۔ اخلاقی، سفارتی اور سیاسی حمایت جاری رکھیں گے۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کا یوم یکجہتی کشمیر پر پیغام۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی، سروسز چیفز اور مسلح افواج کا کشمیری عوام کو خراج تحسین۔ جد و جہد اس وقت تک جاری رہے گی جب تک مقبوضہ کشمیر کو آزادی نہیں مل جاتی۔ وفاقی وزراء امیر مقام خواجہ آصف، عطا تارڑ، احسن اقبال اور اویس لغاری کا یوم یکجہتی کشمیر پر دو ٹوک پیغام۔ کہا بھارت کشمیر میں انسانیت کا قتل عام کر رہا ہے۔ بھارتی مظالم کے خلاف پاکستان کبھی خاموش نہیں بیٹھے گا۔ سیاسی، اخلاقی اور سفارتی حمایت جاری رکھے گا۔ امریکی صدر کی غزہ کی پٹی پر قبضہ کرنے کی دھمکی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے نیتن یاہو سے ملاقات کے بعد پریس کانفرنس میں کہا فلسطینیوں کے پاس غزہ چھوڑنے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں۔ بہت سے ممالک جلد ابراہم معاہدے میں شامل ہوں گے۔ سعودی عرب مشرق وسطیٰ میں امن کا خواہاں ہے۔ جلد سعودی عرب، غزہ اور اسرائیل کا دورہ کروں گا۔ امریکہ اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل سے نکل گیا۔ اونروا کی امداد بھی بند۔ صدر ٹرمپ نے ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کر دیے۔ سعودی عرب کا ٹرمپ کے بیان پر رد عمل۔ فلسطینیوں کو اپنی سرزمین سے بے گھر کرنے کا منصوبہ مسترد کر دیا۔ فلسطینی ریاست کے قیام تک اسرائیل سے تعلقات قائم نہیں ہوں گے۔ سعودی وزارت خارجہ کا دو ٹوک پیغام۔ اسماعیلی کمیونٹی کے روحانی پیشوا پرنس کریم آغا خان 88 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ پرنس کریم آغا خان چہارم کا انتقال پرتگال کے دارالحکومت لسبن میں ہوا۔ شاہ کریم نے 6 دہائیوں تک اسماعیلی کمیونٹی کی قیادت کی۔ پرنس کریم الحسینی نے پاکستان کی ترقی کے لیے مثالی خدمات انجام دیں۔ خدمات کے اعتراف میں نشان پاکستان اور نشان امتیاز سے نوازا گیا تھا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اظہار افسوس، کہا دکھ کی گھڑی میں اسماعیلی برادری کے ساتھ ہیں۔ صدر مملکت سرکاری دورے پر چین پہنچ گئے۔ آصف علی زرداری کی چینی ہم منصب شی جن پنگ اور وزیر اعظم لی چیانگ سے ملاقاتیں شیڈیول۔ اقتصادی، تجارتی تعلقات اور سیکیورٹی تعاون پر تبادلہ خیال ہوگا۔ سی پیک اور دیگر ترقیاتی منصوبوں پر بھی بات چیت ہوگی۔ اور پاکستان میں کرکٹ کا رنگا رنگ میلہ سجنے کو تیار۔ چیمپئنز ٹرافی میں شرکت کے لیے پہلی غیر ملکی ٹیم پاکستان پہنچ گئی۔ نیوزی لینڈ ٹیم کو سخت سیکیورٹی حصار میں ایئرپورٹ سے ہوٹل پہنچایا گیا۔